امام شاذلی، امام شاذلی، امام شاذلی، ابو الحسن علی شاذلی، ابو الحسن علی شاذلی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ آرام میں یہ زیادہ اونچا ہے میرے خیال سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام و ناظرین کرام، آج الحمدللہ 2 ہفتوں کے بعد ہم نے پھر سے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ درمیان میں ربیع الاول کے مقدس پروگرام کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کے رکوع نمبر 4 کی آیت طیبہ پڑھی، جس کا نمبر ہے 35 نمبر 35 آیت نمبر بنتی ہے، اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ 3 رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے مختصر سا میں پیچھے والے رکوع کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی عمومی جو قرآن کے مفاہیم ہیں، توحید، رسالت، آخرت پہ ایمان، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں، ان رکاوٹوں کو بیان فرمایا، کفار کے مکالمے بیان فرمائے کہ کفار کس طرح سے وہ نبی علیہ السلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہے۔ تو وہ اعتراضات بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا درمیان میں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور گزشتہ رکوع میں خاص طور پہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کافر بہت پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور اپنے ہاتھوں پہ کاٹ رہا ہوگا، اور اس وقت افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش میں رسول علیہ السلام کے ساتھ لگ جاتا، ان کا راستہ اختیار کر لیتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس قسم کے معاملات یہ کفار کے ہوں گے، اور رسول علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے رب، ان لوگوں نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیا ہے مجرمین میں سے، لیکن تیرا رب ہی کافی ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا ہے۔
پھر کافروں کے ایک اعتراض کو بیان فرمایا کہ پیچھے بھی بہت سارے اعتراضات آئے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک اعتراض کافروں کا یہ ذکر کیا کہ قرآن ان پہ ایک دم سے کیوں نہیں اتر گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ اترا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ تو ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ تاکہ حبیب علیہ السلام کے قلب اقدس کو ہم مضبوط کریں، ثابت کریں اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ پھر کفار کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اپنے چہروں کے بل میدان حشر میں لایا جائے گا اور ان کی بہت بری ذلت والی حالت ہوگی۔ پھر آج جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر کیا۔ تو اس آیت میں دو باتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کتاب اتاری گئی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور پھر فرمایا ہم نے دونوں سے کہ جاؤ اس قوم کی طرف کہ جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر فرمایا، پھر ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانے کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں جائیں اور اس قوم یعنی قبطیوں کی طرف جائیں، کہ فرعون کی جو قوم تھی قبطی قوم کہلاتی تھی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے قوم میں پیدا ہوئے تھے جو ظاہری اعتبار سے فرعونوں کے غلام تھی، اور ان پہ بڑا ظلم و ستم کا سلسلہ فرعونوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ تو حقیقت تو یہ کہ اسی قوم کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ اس قوم کو نجات دیں اور ان کی جان چھڑائیں۔ تو یہاں پر دونوں سے حکم دیا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت نشانیاں ظاہر فرمائی جس کا ہم وقتاً فوقتاً ذکر پچھلی تفسیروں میں کرتے رہے ہیں کہ ید بیضا آپ کے پاس تھا، بہت بڑا اژدہا آپ کا عصا مبارک تھا جو کئی معجزوں پر مشتمل تھا، جو ایک بہت بڑا اژدہا بھی بن جایا کرتا تھا، آپ کے مختلف کام آیا کرتا تھا۔ پھر ان پہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پہ خون کا عذاب آیا، مختلف قسم کے ان کے اوپر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، مگر انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ تو نتیجے میں اللہ نے کیا فرمایا، پورا قصہ نہیں بیان کیا، اصل میں یہ کفار مکہ کو خاص طور پہ توجہ کرانی ہے کہ دیکھو جس طرح تم ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم سے پہلے فرعونیوں نے، قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، فرمایا کہ دمرناہم تدمیرا، تو ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ یعنی تم بھی باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ تو اس کی ظاہری تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پہلے سمجھنے کا خوب موقع دیتا ہے، اور بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود جب کوئی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اپنے ہٹ دھرمی پہ آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ پھر تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہماری امت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلسل ہٹ دھرمی پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پر یہ ایک بڑا عظیم عذاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے نہیں آتا، اور خود قرآن میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس قوم کا عذاب دے گا جس میں آپ موجود ہیں۔ تو صرف آقا علیہ السلام کی وجہ سے اس قوم میں بہت ساری ایسی قومیں جو بہت زیادہ بد اعمالیوں میں گرفتار ہیں اور بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو پوری اس امت کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ ہاں کبھی کبھار
کسی ایک خاص علاقے لوگوں کو تباہ کر دیا جاتا. جیسے ہمارے زمانے میں سونامی آیا تھا تو سونامی سے وہ پورا کا پورا علاقہ جو برباد کر دیا گیا تھا. امریکہ کی ایک ریاست ہے، وہاں کے لوگوں نے غلط کام شروع کیے تھے تو پورے علاقے کے اندر پورا ایک ہفتہ تک طوفان آتا رہا اور بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھا کے گرا دی گئی، تو وہ پورا کا پورا علاقہ جو خالی ہو گیا وہ علاقہ. تو اس قسم کے مختلف عذاب آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، لیکن اس قوم کے اندر اجتماعی طور پہ سب کو ختم نہیں کیا جا رہا. پھر یہ تو ظاہری تفسیر تھی، پھر اس کی ایک تفسیر اشاری ہوتی ہے جس کو تصوف کی تفسیر کہتے ہیں، اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے مختلف انداز میں تفسیریں لکھی ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے سے ایک تفسیر جس کا نام ہے البحر المدید، جو سلسلہ شاذلیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے غوث تھے، اپنے قطب تھے، تو ان کی یہ تفسیر 10 جلدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے ظاہری تفسیر بھی بیان کی اور پھر یہ اشعری تفسیر بھی بیان کی. تو اشعری تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے یا کسی ولی کو ظاہر فرماتا ہے تو اس کے مددگار ہوتے ہیں ساتھ میں. جس طرح نبیوں کے موسیٰ علیہ السلام کا مددگار جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنایا آپ علیہ السلام کا کے ساتھ کیا. ویسے تو بہت صحابہ کرام ہیں، لیکن ان میں خاص رتبہ اس معیت کا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے. تو یہ خاص مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے اصحاب جو بالکل سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جن میں بطور خاص حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر عمر میری نگاہیں ہیں، میرے کان ہیں. تو یہ خاص صحابہ کا منصب ہوتا ہے. تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، ولی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو ولی کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ولی کے کاموں میں مددگار ہوتے ہیں. اور شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ولی کے ساتھ اگر ایسے لوگ نہ ہوں، معین مددگار نہ ہوں، تو عام طور پر اس پہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے. وہ قبض کی کیفیت کی وجہ سے پھر اس پہ جذب ہوتا ہے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ بہت کم پہنچتا ہے. وہ خود تو ولی ہوتا ہے مگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا. تو البتہ وہ اولیاء کرام جن کے ساتھ احباب ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی جفاؤں پہ صبر بھی کرتے ہیں. اس سے ان کے دل میں اور وسعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ جو کام کرتے ہیں یہ بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے اپنے خاص بندوں میں کہ نبیوں کے علاوہ اولیاء میں بھی ان کے ساتھ وہ معین و مددگار پیدا کرتا ہے جو ان اولیاء کرام کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو ایک تو قوم فرعون کو بیان کر دیا کہ ان کو ہم نے برباد کر دیا، انہوں نے نبی کو جھٹلایا. پھر فرمایا کہ قوم نوح لما کذبوا الرسل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے اس لیے عذاب دیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک ہی رسول تھے، وہ نوح علیہ السلام تھے، اور اس زمانے میں کوئی اور رسول نہیں تھے جیسا کہ مفسرین نے لکھا. پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا بھی سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. جس طرح کہ یہودی تمام نبیوں کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو گویا کہ انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا. عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں،
مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو گویا انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ تو اسی اعتبار سے فرمایا گیا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو پھر ڈبو دیا۔ اور اس کا پورا قصہ ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ ان کو کس طرح ڈبویا گیا تھا، اور پھر ان کے لیے، لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہے، لیکن آخرت میں اس سے زیادہ دردناک عذاب ہے، اور مسلسل وہ عذاب ہے۔ قبر سے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر میدان محشر کا عذاب ہے، پھر میدان محشر کے بعد پھر جہنم کا عذاب ہے، تو مسلسل ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو، اور ان کے بیچ میں بہت سی قومیں ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے فرعون کی قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، قوم عاد کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، سمود کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور کنواں والوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی دعوتوں کو جھٹلایا، نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ اور پھر فرمایا قرون بین ذالک کثیرا، اور ان کے بیچ میں بہت ساری قومیں ہیں، یعنی ان کا جن کا نام ذکر کر گیا، ان کو تو برباد کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کو بھی برباد کر دیا گیا، مگر ان کا یہاں پہ نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ خاص طور پہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے بھی اگر اپنے نبیوں کو جھٹلایا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، تو پھر تمہارا بھی حشر انہی قوموں کی طرح کر دیا جائے گا جس طرح کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ عاد بھی معروف ہے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، قوم سمود اس کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے۔ اصحاب الرس، یہ کنویں والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے مفسرین نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے کہ ایک قوم تھی جو کہ بت پرستی کرتی تھی، ان کے گاؤں کے بیچ میں کنواں تھا جس سے وہ پانی لیتے تھے، مویشی چراتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلایا تو کنویں کو دھسا دیا گیا، ساتھ میں پوری قوم کو بھی اس میں دھسا دیا گیا۔ تو کیونکہ رس عربی زبان میں ایسے کنویں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ارد گرد کوئی منڈیر نہ ہو، اس کے علاوہ ہر کھودی چیز کو بھی رس کہا جاتا ہے، اس کی جمع رساس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مفسرین نے اس میں اقوال بیان کیے کہ قوم تھی کہ جنہوں نے اپنے نبی کو ہی قتل کر کے اس کو کھا لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ نے پھر پوری قوم کو تباہ کر دیا، یہ بھی قول آیا۔ اور یہ بھی قول آتا ہے کہ سورہ یاسین میں حبیب نجار کا واقعہ آتا ہے کہ یا قوم اتبعوا المرسلین وجاء رجل من اقصى المدینہ، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں تم رسولوں کی پیروی کرو، اللہ کے رسولوں کو مان لو، ان کی اتباع کرو، ٹھیک ہے۔ من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، جو تم سے اجر بھی نہیں مانگتے، کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، اور یہ نبی ہدایت یافتہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اس حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا، اور شہید کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو اس سے یہ قوم بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر مدید میں ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی کہ جو مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے گا، اور فرمایا کہ ایسے لوگ آئے اور انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا، آپس میں ہی برا کام کرنے لگے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو پھر ان کی عورتیں تنہا رہ گئی، تو
تو پھر ابلیس کی بیٹی جس کا نام ہے ولیحات، تو وہ آئی اور اس نے آ کے عورتوں کو پھر برا کام سکھایا کہ عورتیں کس طرح برا کام کر سکتی ہیں، تو پھر عورتیں بھی برا کام کرنے لگ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے وقت ان کے اوپر بجلی کی کڑک ڈالی اور ان کو مار دیا، اور شام میں ان کو سب کو ختم کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ قوم بھی ہو سکتی ہے کہ جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور قرب قیامت کے اندر آج ہمارے زمانے میں یہ سارے کام ہونے لگے ہیں۔ پاکستان سے باہر جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، جو حقیقت میں تنزل یافتہ ہیں، تو ان لوگوں کے یہاں پر مرد کے مرد سے شادی کے قوانین بن گئے، عورت سے عورت سے شادی کے قوانین بن گئے، اور باقاعدہ وہاں کی حکومت ان کو پروٹیکشن دیتی ہے اور ان کو حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کاموں کے اندر۔ اور معاذ اللہ ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس قسم کے قوانین پاس کر دیے جائیں اور اس قسم کی باتوں کو رواج دے دیا جائے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو ہمارے یہاں پر مختلف عہدوں پہ لایا جا رہا ہے، جن کو مخنث ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف عہدوں پہ لایا جا رہا ہے، ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کہیں کونسلر بنایا جا رہا ہے تو کہیں کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ پھر عام ہونا شروع ہو جائے۔ لوگ بولیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارے طرح کے انسان ہیں، ان میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سازش ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سازش سے بتائے۔ اللہ فرماتا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی، یعنی جتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر قوموں کو سمجھایا ہے، ان کے پاس رسول بھیجے، انہوں نے اچھی طرح سمجھایا ہے۔ وہ نہیں سمجھے تو فرمایا کہ کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا، تو پھر سب کو ہم نے تباہ کر کے مٹا دیا۔ جب انہوں نے رسولوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو تباہ کیا اور پھر ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ پھر مزید اہل مکہ کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ، اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ یہ اہل مکہ اس بستی کو دیکھ چکے ہیں جس پر ہم نے پتھروں کی بارش کی تھی۔ اصل میں یہ قوم لوط کے شہر تھے، صدوم کا علاقہ کہلاتا ہے۔ جب اہل مکہ تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں قوم لوط کی بستیاں پڑتی تھی۔ تو یہ 5 بستیاں تھیں جن میں سے 4 نے انکار کر دیا تھا لوط علیہ السلام کا، اور 1 نے انکار نہیں کیا تھا، تو وہ بچ گئی تھی۔ لیکن 4 جو بستیاں تھیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے اور ان بستی کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ تو ان بستی والوں کے مکانات وغیرہ کے نشانات موجود تھے، اور مکہ کے لوگ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ قوم لوط علیہ السلام کے مکانات ہیں، اور ان کو کس وجہ سے ہلاک کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے زمانے کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں یاد دلایا کہ تم وہ بستیاں دیکھ چکے ہو کہ جس پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ تم اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں۔ یعنی یہ قوم لوط والے بھی کہتے تھے بس یہ زندگی سب کچھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس اس میں جتنے مزے لے سکتے لے لو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اہل مکہ کا معاملہ تھا کہ اہل مکہ بھی اپنے خرمستیوں میں لگے ہوئے تھے، اور ان کو بھی قیامت پہ یقین نہیں تھا، اس لیے جو چاہتے نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بات کو ذکر کر دیا کہ اے اہل مکہ، تم ہمارے حبیب علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، تو اس لیے انکار کر رہے ہو کہ تمہیں بھی قیامت پہ یقین نہیں ہے کہ تم سے سارے معاملات کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو تم سے پہلے بھی لوگ تھے جو ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے، تو پھر ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمائے کہ
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوًا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا، یعنی مراد یہ ہے کہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑا کر کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یعنی اشارہ کر کے تحقیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، ارے قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیتے اگر ہم اس پر ثابت قدم نہ رہتے تو۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی دعوت اسلام دیا کرتے تھے کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، مگر یہ لوگ ڈھیٹ تھے، اپنے کفر پہ اٹکے ہوئے، تو اسی بات کو ذکر کر رہے تھے کہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تو اپنے باپ دادا کے دین سے بہکا دیتے، مگر ہم نے صبر کیا ان کی باتوں پہ۔ تو اللہ فرماتا سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جس دن وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ تو ابھی تو یہ سمجھ رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں جو اپنی گمراہی پہ رکے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گمراہی پہ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی نہیں مان رہے تو تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک اور بات مفسرین نے یہاں پہ بیان فرمائی اسی آیت کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، تو کفار کے یہ بڑے بڑے سردار اور لوگ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے نا جو طواف کر رہا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو جھٹلایا، اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا بولا، اس نے جو ہے ہمارے آپس میں جھگڑے کروا دیے ہیں، اس نے ہماری شان و شوکت کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کو اشارہ بھی کر رہے تھے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو آپ رک گئے اور آپ کو ناگوار گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تو تمہارے پاس کامیابی لے کر آیا۔ تو ان کافروں نے کہا کہ آپ اپنی کامیابی لے کے تشریف لے جائیے، یعنی مراد ہے کہ ہمیں آپ کی کامیابی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اگلے دن پھر نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، تو پھر انہوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس آدمی پر ہم نے بڑا صبر کیا ہے، اس نے تو ہمارے خاندانوں میں جھگڑے کروا دیے، لوگوں کے دین بدلوا دیے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور ہم صبر کیے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو سزا دیں۔ تو نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے، پھر یہ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام پہ حملہ کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچنا شروع کیا۔ تو ایسے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، تو وہ آگے مقابلے میں اور اس کو دھکا دیتے، اس کو دھکا دیتے، اس کو ہٹاتے اور کہتے ظالموں تم ایک شخص کو صرف اس لیے تم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر دیا، اور اتنی شدت کا حملہ کیا کہ آپ کو اتنا مارا کہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی جان نکل چکی تھی اور آپ بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے تھے۔ یہ چھوڑ کے آپ کو اس حالت میں چلے گئے، تو آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کے لے کے گئے۔ قبیلے کا تو تعصب تھا اس زمانے میں، باوجود یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے تھے، مگر قبیلے کا جذبہ جوش آ گیا ان کو، اور انہوں نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھی تو انہوں نے پھر آپس میں عہد کیا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ مختصر میں واقعہ بتا رہا ہوں، ایک دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا
آپ کی ماں بھی موجود تھی اور دیگر قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو جیسے ہوش میں آیا، آنکھیں کھلی، تو آپ نے سب سے پہلے سوال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو آپ کی آواز سن کر قبیلے کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے کہ جس شخص کی وجہ سے ابو بکر کا یہ حال ہوا ہے اب بھی یہ انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ چلے گئے ناراض ہو کے۔ تو آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو پی لو۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو دو بندے اپنے کاندھوں کا سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، تو پھر آپ کو سکون آیا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے، یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتے ہمارے خداؤں سے، ہم نے تو صبر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا۔ تو اس میں شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر اشاری کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، آپ کا احترام بجا لانا، یہ دین کے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور اس دروازے کے سوا اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا جا سکے۔ تو چنانچہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا، احترام کرتا، توقیر کرتا، ادب کرتا ہے اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، آپ کی ہدایت کو اپناتا ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بادشاہ کے محل میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو طریقہ تو یہ تھا کہ دروازے سے اجازت لے کے انٹر ہو، لیکن وہ شخص دروازے سے انٹر ہونے کے بجائے دیوار کود کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب دیوار کود کے اندر داخل ہوگا تو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی جو نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاکتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور نہ اس کی دنیا رہتی نہ آخرت رہتی، نہ خدا تک پہنچ پاتا ہے۔ وہ یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اسی کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ راہ سلوک میں آتے ہیں اور تم دیکھو کہ اچانک اس نے راہ سلوک کو چھوڑ دیا، پھر دنیا داری میں لگ گیا، تو کہا کہ پھر اس سے دور رہو، کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کی گمراہی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ کہ اپنے شیخ کو بلا وجہ چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو اس لیے گمراہ ہو جاتا ہے، یا اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے، بلا وجہ اعتراض کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل مسخ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے تو ان کی گمراہی کی وجہ کو دیکھے اور اس وجہ سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم لوگوں کا یہ حال نہ ہو جائے۔ اور اس زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جائیں ان کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محفوظ فرمائے۔ پھر اگلی آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ، اور یہ بڑی حقیقت ہے اور بڑی اہم بات اس میں بیان فرمائی گئی ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ پہلے پوری آیت کا ترجمہ عرض کر دوں میں، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس کی نگرانی کا ذمہ لو گے؟ یعنی جس آدمی نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو اس کی ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ کے نبی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنا خدا ہی بدل لیا ہے، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔
ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، انہم الا کالانعام، وہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح۔ ابھی کافروں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کے جو لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آیا کہ ایک شخص ایک عرصے تک ایک سفید پتھر کی پوجا کرتا رہا، تو ایک مرتبہ کہیں سے جا رہا تھا تو راستے میں بہت خوبصورت پتھر مل گیا اس کو، تو اس نے پرانا پتھر پھینک کے نئے پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اور یہ ہوتا ہے کافروں میں، تو یہ بھی اپنی مورتی کو اپگریڈ کرتے رہتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں تو اس سے کوئی خوبصورت مورتی مل جاتی ہے تو اس کو لے آتے ہیں، پھر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں وہ مورتی کو نہیں پوج رہے، حقیقت میں اپنے آپ کو پوج رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ اے جانوروں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بات کریں مجھ سے تو جانور آپ کی آواز تو سنے گا مگر سمجھے گا نہیں کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا۔ تو یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی خواہشات میں سے گم ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، مگر یہ آپ کی آواز سنتے ہیں مگر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا یہ جانوروں کی طرح، انہم الا کالانعام، پہلے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں جانوروں سے زیادہ گمراہ قرار دیا؟ کہ جانوروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور مالک کی بات بھی سمجھتا ہے، قریب بلاتا تو جانور قریب آ جاتا ہے اور اپنے مالک کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ مگر یہ کافر لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو خدا کو منہ سے کفار مکہ بولتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جانور تو اپنے مالک کی مانتا، اپنے روزی دینے والے کو مانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ اب اس کی تفسیر اشاری پہ آ جائیے۔ دیکھیں عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جو گمراہ ہیں، اسلام سے ہٹ کر ہیں، دیکھنے میں کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی جانور کو پوج رہا ہے، تو کوئی گائے کو پوج رہا ہے، تو کوئی تصویر کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، تو یہ حقیقتاً یہ جانور کو نہیں پوج رہے، مورتی کو نہیں پوج رہے، درخت کو نہیں پوج رہے، تصویر کو نہیں پوج رہے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو پوج رہے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے مختلف اعتراضات بیان کیے، اور مختلف اعتراضات ان میں سے جیسے کہ ابھی ایک گزرا کہ انہوں نے کہا کہ ان پہ ایک دم سے قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ ٹھیک ہے، ایک دم سے قرآن نازل ہو جاتا۔ اس سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا کسی فرشتوں کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ تو انہوں نے 85 قسم کے اعتراضات کیے۔ پھر کہا کہ ان کے پاس اگر یہ واقعی نبی ہیں تو کوئی خزانہ ان کے پاس ہونا تھا، یا ان کے بڑا باغ ہوتا اور ان کا یہ ہوتا وہ ہوتا۔ تو تمام کے تمام باتوں کے اعتراض میں اللہ نے فرمایا، ان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ اپنے آپ ہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حدیث شریف میں جو ہے کہ 23 عبد الدرہم و دینار، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، یعنی جو درہم سے دینار سے دنیا کے پیسوں سے محبت کرتا وہ اسی کا بندہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ لباس کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ بعض لوگوں کو لباسوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، نئے نئے فیشن اور نئے نئے چیزیں، اور جناب ایسا میرا کپڑا ہونا چاہیے، اس اسٹائل کا ہونا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے،
فلاں درزی سے بنا ہوا اس کے علاوہ نہیں پہنوں، اور اس کے لیے جائز ناجائز ہر چیز کی پرواہ ختم، بس اسی چکروں میں لگا ہوا۔ تو ایسا بندہ لباس کا بندہ ہے، اور یہ بھی ہلاک ہے۔ اور یہ مثال کے طور پہ 2-3 باتیں بیان کی ہے، ورنہ حقیقتاً یہ اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو تمام کے تمام خامیاں اسی نفس کی طرف لوٹتی ہیں۔ ظاہر میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ اور کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوں، اور جو اپنے نفس کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، بلکہ ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، نفس کی خواہشات سے نکل جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ انسان کا نفس اس کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ نفس سے مقابلہ کرتے رہے اور یہی درس دیتے رہے کہ اپنے نفس کو فنا کرو، اپنے نفس کو فنا کرو۔ تو یہ کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں آیا۔ پھر بعض وہ لوگ ہوتے جو مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کفر کا قول تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود وہ نفس کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم اس کو نفس کی عبادت نہیں کہیں گے بلکہ نفس کی غلامی کہیں گے، نفس کی محبت کہیں گے۔ اور ہمیں تو اس چیز میں بڑا تجربہ ہے الحمدللہ، گزشتہ 25-30 سالوں سے الحمدللہ درس و تدریس کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ بڑا ادب کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہو جائے تو ہفتے سے اکھڑ جاتے ہیں، سارے معاملات بھول جاتے ہیں، اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ کسی رشتے کا خیال نہیں رکھتے، کسی تعلق کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے دم پہ پاؤں پڑ جاتا ہے۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے نفس کی باتوں میں نہیں آتے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہمارے شاگرد ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑے پیار کا اظہار کرتے ہیں، جوتے بھی سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہم بول دیں، جو ان کی نس پہ جا کے چوٹ لگ جائے تو بالکل ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر سامنے نہیں تو پیچھے سے پھر وہ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اصل میں جو احترام کر رہا تھا تو وہ استاد کا احترام نہیں کر رہا تھا، وہ اصل میں اپنے نفس ہی کا احترام کر رہا تھا۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا بات ہے، استاد نے کیا کہہ دیا تمہیں؟ یار استاد نے وہ بات بول دی ہے۔ اسے پوچھا جائے کہ کیا شریعت کے خلاف بات بولی ہے؟ کہ نہیں۔ کیا کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں۔ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ؟ کہ نہیں۔ کوئی عقیدے کا مسئلہ؟ کہ نہیں۔ تو مراد یہ کہ تیری خواہش کے خلاف بولا ہے تو پھر سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جتنی عزت و احترام پہلے کی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری اپنے نفس کے لیے کی جا رہی تھی۔ جب استاد کا پاؤں اس کی دم پہ پڑ گیا، نفس پہ پڑ گیا، تو پھر وہ اپنے اثر رنگ میں آ گیا، ہفتے سے پڑ گیا۔ تو یہ ہم لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے۔ اور جان لیجیے کہ جس کے اندر نفس کا تھوڑا سا بھی حصہ باقی ہے اس کا دل اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ تجلیات یار کا مشاہدہ کر سکے۔ جب تک نفس کو کچل نہ دے، اس کو فنا نہ کر دے، تب تک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور رب کی بارگاہ میں داخل وہی ہوتا ہے جو نفس سے گزر کر آگے آ جائے اور نفس کی خواہشات کو ختم کر دے، جس کو فنا نفس کہتے ہیں، فنا نفس۔ تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ چوپائے کی طرح ہیں، بلکہ چوپائے سے زیادہ گمراہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے، ان کے اندر عقل رکھتی، ان کے اندر نفس نہیں ہے، تو اس لیے ان سے گناہ صادر ہوتا ہی نہیں ہے۔ جانور پیدا فرمائے
تو ان کے اندر صرف نفس رکھا ہے، عقل نہیں رکھی. تو وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جمع کی خواہش ہو تو جمع کر لیتے، بس ان کا یہی کام ہے. فرشتوں کو عقل دی، نفس نہیں دیا. جانوروں کو نفس دیا، عقل نہیں دی. درمیان میں مخلوق پیدا کی انسان، اور انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دی اور نفس بھی دیا. دونوں چیزیں انسان کے پاس پائی جاتی ہیں. تو اب اگر انسان کا نفس اس کی عقل پہ غالب آ جائے، جس طرح کہ آج کل ہمارا اکثر یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے. نفس پہ کوئی آفت آئی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی مذہبی اجتماع میں جاتے ہیں، دینی اجتماع میں جاتے ہیں، تو اپنے یہی معاملات ہوتے ہیں اس قسم کے جن کو درست کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے شاید ہی کوئی آتا ہو. کوئی لاکھوں میں یا 10 لاکھ میں ایک ہوتا ہوگا جو یہ خواہش لے کے آتا ہو کہ چلو میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے، ورنہ اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے مفادات ہوتے ہیں کہ چلو یار یہاں پہ جا کے حاصل ہو جائیں گے. اچھا، لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے جب وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہی باتیں بیان کرتے ہیں، آئیں آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گے، آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. تو وہ بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ لوگ آتے اس لیے، تو اس لیے وہی بات بیان کی جائے. جو اصل مقصد تھا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو انسان پر اگر اس کا نفس غالب آ جائے، عقل مغلوب ہو جائے، تو پھر وہ چوپایوں سے زیادہ بدتر ہے. اس لیے چوپائے کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس عقل ہونے کے باوجود چوپایا بن گیا تو چوپائے سے زیادہ بدتر ہو گیا. اور اگر اس کی عقل غالب آ جائے، نفس مغلوب ہو جائے، تو پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے جس کی طرف بزرگوں نے اس بات کو اس کی تفسیر اشاری میں بیان کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.